پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے، پہلی 14 آیات۔ پیدائش کی کتاب 22واں باب پہلی 14 آیات پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 چما کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خدا کہ فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا
اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر۔ مسیح یسوع میں میرے دلوں، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے جی؟ برا مہیا کیا گیا۔ اور اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر اسے چڑھایا۔ مینڈا جو تھا یہ اظہار کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا گیا۔ اس حوالے میں یوں تو بے شمار مضمون ہے، تابعداری کا بھی ہے، فرما برداری کا بھی مضمون اس میں پایا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پہ ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن آج ہم صرف اپنے مضمون پر ہی رہیں گے، اور ہمارا مضمون ہے کہ برا مہیا کیا گیا۔ اب جب یہ چارے وہاں پر پہنچتے ہیں، اسحاق ابراہیم سے سوال کرتا ہے کہ لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، آگ بھی ہے، لیکن برا کہاں ہے؟ تو ابراہیم بڑے ایمان کے ساتھ، کیونکہ اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا سوختنی قربانی کے لیے، وہ کہتا ہے، اسحاق کہتے ہیں کہ برا کہاں ہے؟ ابراہیم جواب دیتا ہے کہ خدا خود سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ سوختنی قربانی جو تھی یہ گناہ سے چھٹکارے کے لیے ہوتی تھی، گناہ سے مخلصی کے لیے ہوئی تھی، گناہ سے نجات کے لیے کی جاتی تھی۔ اور یہوہ یعنی ایک شخص کے لیے یہاں پہ وقتی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن خدا دراصل ابراہیم کو یہ بتانا چاہتا تھا، خدا یہ ابراہیم پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بری نوع انسان کے بچانے، چھڑانے، رہائی، نجات، مخلصی، چھٹکارے کا ایک بڑا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ خدا اس پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا، خدا آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر یہ نبوتی پیغام اس کے اوپر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ خدا اسحاق کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ 3 دن کی مسافرت کے بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں، 3 دن کا سفر کر کے پیدل چل کے موریا کے پہاڑ پر جاتے ہیں۔ خدا وہاں پہ ابراہیم کے ذریعے اسحاق کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ وہ اسے اس پر یہ بھید کھولنا چاہتا تھا کہ تو یہ یاد رکھ کہ تو نے یہ سفر کیا ہے، اور پھر میں بھی ایک بڑے سفر کے بعد بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ میں رکھتا ہوں۔ اب وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بنی نوع انسان کے بدلے خدا نے ایک برے کو تیار کیا، اور مسیح خداوند جو ہے وہ اس کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قربان ہوا۔ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں میرے ساتھ ذرا عبرانیوں 10واں باب نکالیں، عبرانیوں 10 باب کی 12ویں آیت، 14ویں آیت، 19ویں، 26ویں اور 28ویں آیت۔ یہ 10واں باب کھول کے رکھیں ذرا اپنے سامنے، عبرانیوں 10واں باب کھول کے رکھیں۔ اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ پڑھ دے ذرا۔ عبرانیوں 10واں باب جو ہے، یاد رکھیں یہ قربانی کا باب ہے، 11واں باب ایمان کا باب، اور 10واں باب کس چیز کا جی؟
कुर्बानी का बाब है। 10वीं, हाँ जी पढ़ दे जरा 12वीं आयत। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही लेकिन शख्स ये शख्स क्या करेगा? हमेशा के लिए कुर्बानी के वास्ते एक कुर्बानी गुजरान कर क्या किया उसने? खुदा के दाहिनी तरफ जा बैठा। एक कुर्बानी गुजरान कर उसने अपने आप को कुर्बान करके अपनी जान का फिदिया देके अपने बदन को सलीब पर कुर्बान करने के बाद वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा ने उसे बुलंद मकाम दिया, वो आजाद दे दिया। और खुदा का बंदा इब्रानियों का मुसन्नफ इस कुर्बानी को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है। और फिर अगर हम 14वीं आयत पढ़े जी, इसी बाप की 10वां बाप खोल के रखे जरा अपने सामने। 14वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने हाँ, क्योंकि उसने क्या किया? एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए काबिल कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए, वक्ती तौर पर नहीं, क्योंकि कुर्बानी जो थी वो वक्ती तौर पर गुनाह को ढांपती थी, लेकिन उसने अपने बदन को सलीब पर कुर्बान करने के बाद, अपनी कुर्बानी देने के बाद, अपने खून और बदन का फिदिया देने के बाद बनिनो इंसान को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया? काबिल कर दिया, ताकि वो काबिलियत में दाखिल होकर खुदा की नजदीकी और कुर्बत में शामिल हो जाए। खुदा का ये मंसूबा था। खुदा ने अज़ल से ही एक बदन ऐसा तैयार कर रहा था। इंसान जो खुदा से दूर हो चुका था, खुदा ये चाहता था कि इंसान को दोबारा मैं अपने पास लाऊं, ताकि वो रफाकत जो अदन में आदम से टूट चुकी थी, खुदा उसको बहाल करना चाहता था। खुदा दोबारा इंसान को, वो इंसान जो गुनाह, नाफरमानी, नजासत की वजह से वो खुदा से दूर हो गया था, वो जो जलाल से महरूम हो गया था, वो जो नूर से खारिज हो गया था, वो जो नाराजगी में गिरफ्तार हो गया था, खुदा दोबारा उसे कामल करना चाहता था। और कामल करने के लिए उसने क्या किया? उसने अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान कर दिया। और उसने, उसके बेटे ने सलीब पर कुर्बान होकर क्या कर दिया? इब्रानियों का मुसन्नफ क्या कहता है? 10वें बाब की 14वीं आयत में क्या कहता है जी? उनको हमेशा के लिए काबिल कर दिया। हाँ, क्या कर दिया? हमेशा के लिए काबिल कर दिया। वक्ती तौर पर नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी लिमिट के लिए नहीं, बल्कि क्या कर दिया उसने? हमेशा के लिए काबिल कर दिया। इसलिए उसके कुर्बानी, उसके फिदिये को हमेशा हमें अपने सामने रखने की जरूरत है। अब खुदा जो है उसने एक बर्रा मुहैया किया, उस बर्रे की कुर्बानी के वसीला से हमारा मजमून है बर्रा मुहैया किया गया। वक्ती तौर पर नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कामल करने के लिए उसने बर्रा मुहैया किया। और जब वो बर्रा मुहैया किया गया, उस बर्रे की कुर्बानी के वसीला से, उस बर्रे की फिदिये के वसीला से, उस बर्रे के कफारे के वसीला से क्या हो गए? हम हमेशा के लिए कामल कर दिए गए, हमेशा के लिए कामल कर देंगे। अगर 26वीं आयत पढ़े इसी 10वें बाब की। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। 24वीं आयत है। 26वीं की पहचान हासिल करने के लिए अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रहेगी। गुनाहों की और कुर्बानी गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। अगर हम किसकी पहचान करें? हक की पहचान करें, गुनाहों की और कोई कुर्बानी नहीं। अब क्योंकि वो खुदा ने जब बर्रा मुहैया कर दिया तो उसने गुनाह की क्या कर दी? कुर्बानी दे दी। गुनाह की कुर्बानी दे दी, और गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी ना रही, बल्कि खुदा ने जो बर्रा मुहैया किया गया
اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی قربانی دے دی. وہ جو قربانیوں کا حاصل، وہ جو اصل قربانی تھی، وہ جو خدا کا برہ جو خدا نے مہیا کیا، اس نے ایک ہی دفعہ آ کے ہمارے گناہوں کی قربانی دے دی تاکہ اور کوئی قربانی باقی نہ رہے. اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، عبرانیوں 9 باب کی 28ویں آیت پڑھے ذرا. یہ آیت تھوڑی لمبی ہے. 9 باب کی 28ویں آیت پڑھ دے ذرا جی. 9 باب کی 28ویں آیت. اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار پھر بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا. اس کی راہ دیکھتے ہیں. جو اس کی کیا کرتے ہیں؟ جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. یعنی یہ سارے حوالہ جات جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے بنی نوع انسان کی خاطر برہ مہیا کیا گیا. اب وہاں پہ ایک عجیب سی سچویشن ہے. اظہار کہہ رہا ہے کہ لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، برہ کہاں ہے؟ اور ابراہیم بڑے ایمان کے ساتھ اظہار کو جواب دیتا ہے کہ خدا خود کیا کرے گا؟ برہ مہیا کیا گیا. اور خدا نے پھر برہ مہیا کیا. خدا نے آواز دی، خدا پکار اٹھا، کیونکہ خدا بنی نوع انسان سے پیار کرتا، خدا انسان کی فکر کرتا، خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا، خدا اظہار کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، اور خدا مجھے اور آپ کو بھی ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا. خدا نے بنی نوع انسان کی خاطر ایک برہ جو تھا وہ مہیا کر دیا تاکہ اس برے کے وسیلہ سے جو ہے وہ بنی نوع انسان نجات پائے، مخلصی اور رہائی اور چھٹکارا پائے. یونا کی انجیل 9 باب کی 29ویں آیت میں بڑی مشہور آیت ہے. یونا کی انجیل 9 باب کی 29ویں آیت، خدا کا بندہ یونا کیا کہتا ہے؟ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ خدا کا برہ ہے. اور خدا نے وہ برہ مہیا کر دیا. جب خدا نے وہ برہ مہیا کر دیا تو یوحنا کی آنکھیں جو روحانی تھی وہ کھلی ہوئی تھی، اور یوحنا نے اس کو پہچان لیا. یوحنا جان گیا کہ یہی وہ برہ ہے، یہی وہ برہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہی برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ زمین پر آیا ہے. اور اس نے صلیب پر قربان ہو کے خدا نے جب اس برے کو مہیا کیا، یوحنا نے اعلان کر دیا، یوحنا نے گواہی دے دی. یوحنا اس کا زندہ گواہ ٹھہرا اور اس نے کہا، یوحنا کی انجیل 1 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کیا اعلان کیا؟ جی پڑھے ذرا بلند آواز سے. دیکھو یہ خدا کا برہ. پڑھ دو. اینی دیر نہ لایا کرو جی. اگو پیچھو دیکھو ہم پاڑی نہ لوے. ہاں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. اس نے یسوع کو اپنی طرف، یہ نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے لایا نا، وہ یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ رہا ہے، وہ بپتسمے دے رہا ہے اور چلا اٹھا. کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو یہ، سارے بولو، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو کیا کرنے آیا ہے؟ جو دنیا کے گناہ کو کیا کر کے اٹھا لے جاتا ہے. یہ خدا کا برہ ہے. اس نے دیکھ لیا تھا کہ خدا نے برہ مہیا کرنا تھا. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا. ابراہیم نے کہا تھا، اسحاق نے جب دعا کی، جب درخواست کی، باپ سے سوال کیا کہ برہ کہاں ہے، تو ابراہیم نے کہا کہ خدا برہ مہیا کرے گا. تو پھر یوحنا نے پہچان لیا یسوع کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے. اس نے کیا کہا؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. یعنی اظہار کے سوال کا جواب اور ابراہیم کے ایمان کے اوپر مہر کر دی. یوحنا نے اس کے ایمان کے اوپر مہر کر دی. اس نے تصدیق کر دی کہ واقعی جو ابراہیم نے کہا تھا، ابراہیم نے ایمان کے ساتھ کہا تھا کہ خدا مہیا کرے گا، اور خدا نے مہیا
और यूहन्ना कहता है उसको जब अपनी तरफ आते देखता है ना तो दूरी से पहचान लेता है, दूरी से उस पर निगाह करता है, उसे पहचान लेता है और कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है, इसके अलावा और कोई बर्रा नहीं है। ये ही बर्रा है जो दुनिया के गुनाह, तो किसके गुनाह? सारी दुनिया, सारी उम्मतों, कबीलों, कौमों के गुनाहों को अपने ऊपर उठा के ले जाता है। और खुदा ने अपने वादे के मुताबिक वो बर्रा मुहैया कर दिया गया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज मैं यही आपके सामने थॉट रखना चाहता हूँ, यही ख्याल रखना चाहता हूँ कि खुदा ने वो बर्रा मुहैया कर दिया। वो बर्रा दुनिया में आया और उसने अपनी जान का नजराना देके हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया। अब दोबारा हमें गुनाह के जुए में जुटने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को पाक करने की जरूरत है। उसने गुनाह की कुर्बानी देके हमें हमेशा के लिए कामल कर दिया, लेकिन हम बार बार गुनाह करके हम उसके कफारे की तकफीर करते हैं। हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है, ताकि हम उसके खून, उसके फिदिये, उसके कफारे पर ईमान रखें। यहाँ पे मैं थोड़ी एक और बात भी शेयर करना चाहूँगा। इसहाक की ताबेदारी वहाँ पे यहाँ से बड़ी जबरदस्त नजर आती है। बेटे को बांध दिया गया, हाथ पांव बांध दिए गए, लकड़ियां उसके ऊपर चुन दी गई, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी, हैं? भागने की कोशिश नहीं की। वो बड़ी ताबेदारी के साथ लेट गया, सिर्फ एक सवाल किया कि बर्रा कहाँ है, बर्रा कहाँ है। इससे हमें ये सबक मिलता है नौजवानों के लिए कि वो अपने माँ बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी करें। ताबेदारी और फरमाबरदारी भी हमें अंसर इसमें पाया जाता है। जब हम ताबेदारी करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, तो खुदा हमारे लिए खुद मुहैया करेगा, वो वक्त पे मुहैया करेगा, और खुदा ने फिर मुहैया किया। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और ऐसा करने का हमें फजल अता फरमाए।